حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چند چیزیں بیان فرمائی ہیں حدیث پاک کے اندر جو کہ مساجد کے حوالے سے ضروری ہیں. سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے. حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے آقا نے فرمایا جنبوا مساجدکم صبیانکم، اپنی مسجدوں کو چھوٹے بچوں سے بچاؤ. چھوٹے بچوں کو آنے کی اجازت نہیں. وہ بچے جو شور کریں، لوگوں کی عبادت میں خلل ڈالیں، جس کی وجہ سے لوگ یکجہتی کے ساتھ عبادت نہ کر سکیں، یا اتنے چھوٹے بچے جو مسجد میں آ کر پیشاب کر دیں، ایسے بچوں کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں. بچہ ہو سمجھدار ہو، 7-8 سال کا ہو، سمجھتا ہو کہ عبادت ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، شور نہیں کرنا، گندگی نہیں کرنی، پیشاب نہیں کرنا، ایسے بچوں کو ضرور لاؤ. ان کی عبادت کے اندر دل لگے، ان کو پتہ چلے کہ مسجد کی طرف آنا جانا ہے. لیکن اتنا چھوٹا بچہ جو آ کر لوگوں کو تنگ کرے، عبادت میں خلل ڈالے، میرے آقا نے فرمایا ایسے بچے کو مسجد میں ہرگز نہ لاؤ. دوسری چیز فرمایا وَمَجَانِينَكُمْ، اور مجنونوں سے، پاگلوں سے بھی مسجد کو بچاؤ. ایسا مجنون پاگل جو لوگوں کی عبادت میں خلل ڈالتا ہو، ایسے بندے کے آنے کی بھی مسجد میں اجازت نہیں. تیسری چیز فرمائی وَشِرَاءَكُمْ وَبَيْعَكُمْ، بیع و شراء، خرید و فروخت. مسجد ہے، دکان نہیں ہے، یہاں خرید و فروخت کرنا، کاروبار کرنا، اس کی اجازت نہیں، صرف عبادت کے لیے آؤ. پھر فرمایا وَخُصُومَاتِكُمْ، مسجد کے اندر لڑائی جھگڑے سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ. مسجد کے اندر لڑائی جھگڑا ہرگز نہ ہو، بلند آوازیں نہ ہوں، ایک دوسرے سے لڑائی نہ ہو، صرف اللہ کی عبادت کے لیے خالصتاً ہر بندہ عاجز بن کر اللہ کا بندہ بن کر آئے. میرے آقا نے جب قیامت کی نشانیاں بیان فرمائیں تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ قرب قیامت مسجدوں میں آوازیں بلند کی جائیں گی. یعنی لوگوں کو اللہ کا ڈر نہیں ہوگا، مسجد میں آ کر، اللہ کی بارگاہ میں آ کر بھی بلند بلند آواز سے، اونچی اونچی آواز سے ایک دوسرے سے جھگڑا کریں گے. اس کی ہرگز اجازت نہیں. اور تلوار کھینچنے سے بھی مسجد کو بچاؤ. یعنی اس وقت تو تلوار ہوتی تھی، اب بندوق سمجھ لو، کلاشن کوف، یعنی ہتھیار اٹھا کر مسجد میں نہ ہو دہشت پھیلانے کے لیے کہ میں چودھری ہوں، میں وڈیرا ہوں. کسی کی اجارہ داری نہیں چلے گی، اللہ کا بندہ بن کر آئے جو بھی آئے. یعنی یہاں آ کر دہشت پھیلانے کی اور ہتھیار اٹھا کر آنے کی بھی مسجد میں اجازت نہیں. فرمایا مسجد کو ان چیزوں سے بھی پاک رکھو. کوئی امیر آئے، کوئی غریب آئے، کوئی غلام آئے، کوئی وڈیرا آئے، ہر کوئی یہاں آ کر اس طرح کا ماحول دیکھے کہ پتہ چلے کہ میں اپنے گھر میں آ گیا ہوں. یعنی اپنے دل کے اندر وہ یوں محسوس کرے کہ یہاں مجھے کسی چیز کا خطرہ اور خوف نہیں ہے، میں کھل کر اپنے رب کی عبادت کروں گا. تو تلواریں لے کر آنے کی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی بھی اجازت عطا نہیں فرمائی. اور آخر میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واتخذوا علی ابوابها المطاہر، مسجد کے دروازوں پر وضو خانے بناؤ. مطاہر طہارت خانے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وضو خانہ جو ہے مسجد کے اندر نہ ہو یا مسجد سے گزر کر آگے نہ ہو. مسجد کے اندر جیسے ہی بندہ داخل ہو پہلے وضو کرے، طہارت حاصل کرے، پاک ہو کر پھر مسجد میں داخل ہو. تو فرمایا مسجد کے دروازوں پر طہارت خانے بناؤ، جیسے ہی بندہ داخل ہو پتہ چلے کہ یہاں پانی میسر ہوگا، یہاں میں وضو کر لوں، غسل کی حاجت ہے تو غسل کر لوں، وضو غسل کرنے کے بعد پاک ہو کر مسجد کے اندر داخل ہوں. وَجَمِّرُوهَا فِي الْجُمَعَةِ، جمعہ کے دن مسجد کو خوشبو کی دھونی دو. یعنی جمعہ کے دن لوگوں کا اجتماع ہو تو مسجد کے اندر ایسا ماحول معطر، ماحول خوشبودار ہونا چاہیے کہ مسجد کے اندر آنے والا شخص جو ہے اس کو روحانی طور پر بھی ایک ایسی کیفیت محسوس ہو کہ اس کا عبادت میں دل لگے. ایک تو جمعہ کے دن ہر بندے کو خوشبو لگانے کا حکم ہے کہ گھر سے آؤ تو خوشبو لگا کر آؤ. دوسرا مساجد میں الگ سے خوشبو کا اہتمام کرنے کا بھی حکم ہے تاکہ اگر کوئی شخص خوشبو لگا کر نہیں بھی آیا مسجد کی خوشبو سے وہ بھی معطر ہو جائے.